اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے کم و بیش 1000 سال بعد سرزمین عراق جہاں آج کل کوفہ آباد ہے وہاں پیدا ہوئے۔ آپ کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے ان میں سے ایک شخص نوح کو رسول بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، ان کو سمجھایا کہ یہ بت کسی قسم کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی اور کفر و شرک پر ڈٹے رہے اور کہنے لگے تم ہمیں گمراہ کر رہے ہو۔ قوم کے لوگوں نے آپ پر الزام لگایا کہ تم قوم کے سردار بننا چاہتے ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن کچھ لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا۔ کافروں کے سردار سیدنا نوح علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تم کو اپنے ہی جیسا عام آدمی دیکھتے ہیں، اور دین برحق کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تک مسلسل دین کی دعوت دیتے رہے، مگر ان کی قوم کی اکثریت نے دعوت قبول نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی کہ مزید آپ کی قوم سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب آپ مایوس ہو گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی نافرمانیت پر ہلاکت کی دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور انہیں حکم دیا کہ ایک بہت بڑی کشتی بنائیں جو چاروں طرف سے بند ہو، جس میں پانی نہ جا سکے۔ جو لوگ ظالم ہیں وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کشتی بہانا شروع کر دی۔ کافی لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے نوح تم نے دعوت کا کام چھوڑ کر اب بڑھئی کا پیشہ اختیار کر لیا ہے۔ پھر کہتے نوح ایک ایسی جگہ کشتی بنا رہا ہے جہاں نہ تو دریا ہے اور نہ سمندر، ایسے آدمی کو ہم پاگل ہی سمجھیں گے۔ آپ کی قوم سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ اگر تم دعوت دینے سے باز نہ آئے تو پتھروں سے ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو تسلی دی کہ جو لوگ آج آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کل یہی اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہوں گے۔ ان کی خوشیاں غموں اور دکھوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ قوم بڑی ہی بے وقوف تھی، کہنے لگی ہم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی ہر اچھی بات اور دلیل سے انکار کر دیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ کشتی مکمل ہو گئی۔ کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی۔ نچلی منزل جانوروں کے لیے، درمیان والی منزل انسانوں کے لیے اور اوپر والی منزل پرندوں کے لیے رکھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ جلد ہی تمام کافروں کو ہلاک کر دے گا۔ انہیں حکم ہوا کہ کشتی میں ہر جانور کا جوڑا سوار کر دیا جائے، خواہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، تاکہ اس کی نسل باقی رہ سکے۔ اس طرح ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہیں، خواہ وہ سبزی ہو یا پھل، اس کو بھی کشتی میں رکھیں۔ اپنے خاندان کے تمام افراد کو بھی کشتی میں سوار کر لیں۔ ہاں، جن کے بارے میں پہلے ہی فرمان جاری ہو چکا ہے اسے ہرگز سوار نہ کریں، کیونکہ ان کا شمار کافروں میں ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی ایمان لایا اور اس نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے قوم کے بہت کم لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ مورخین کے مطابق ایمان لانے والوں کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ آپ نے ویسے ہی کیا جیسے آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ ان کے بیٹوں میں سے اہام، سام اور یافس کشتی میں سوار ہوئے کیونکہ یہ مسلمان تھے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس دن کافروں پر عذاب آنا تھا۔ پھر زمین سے پانی پھوٹ پڑا اور آسمان سے شدید بارش شروع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایسی بارش ہوئی کہ ایسی بارش اس سے پہلے نہ ہوئی اور اس کے بعد بھی کبھی نہ ہوئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فوری طور پر جانوروں اور پرندوں کی ہر قسم کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ تمام مومنوں سمیت کشتی میں بیٹھ گئے۔ مشرق سے مغرب تک ساری زمین کے طول و عرض میں، چٹانوں، پہاڑوں، صحراؤں، غرز، ہر جگہ سیلاب آیا۔ پانی کی سطح تیزی سے بڑھنے لگی اور پہاڑوں کی چوٹیاں بھی سیلاب کے پانی میں ڈوبنے لگی، اور ادھر کشتی نوح پانی میں تیرنے لگی۔ جیسے پانی کی سطح بلند ہوتی گئی کافروں کے دلوں اور دماغ پر خوف طاری ہونے لگا۔ انہوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا اور اونچی جگہ پر چڑھ گئے، مگر پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ ان کافروں میں آپ کا بیٹا ایام بھی موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اسے دیکھا کہ وہ پانی میں ڈوبنے کے قریب ہے تو انہوں نے اسے آواز دی اور کہا کہ اب بھی وقت ہے، تم کفر سے توبہ کر لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے جواب دیا کہ میں اس سامنے والے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور موت سے بچ جاؤں گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا اور کوئی نہیں ہے مگر اللہ جس پر رحم کرے۔ پانی کی بڑی لہروں نے ایام کو ساتھ بہا لیا
اور دیگر کافروں کی طرح پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ کشتی مسلسل پانی میں تیرتی رہی اور اس کے مسافر مکمل طور پر محفوظ رہے، اور پانی نے تمام کافروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ڈوب کر مرنے والوں میں آپ کے بیٹے کے علاوہ آپ کی بیوی بھی شامل تھی، کیونکہ وہ بھی ایمان نہ لائی تھی۔ جب پانی میں تمام کافر ڈوب کر مر گئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو برسنے سے روک دیا۔ بالآخر کشتی ایک بڑے پہاڑ کی چوٹی پر آ کر رک گئی۔ آپ نے کبوتر کو بھیجا، دیکھ کر آؤ کیا پانی خشک ہو گیا ہے۔ کبوتر گیا اور واپس میں زیتون کی ٹہنی لے کر آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ پانی خشک ہو گیا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام تمام مومنوں کے ساتھ کشتی سے صحیح سلامت نیچے اترے۔ اب زمین پر زندگی ممکن تھی، تاہم روئے زمین پر ایک بار پھر دوبارہ زندگی کا آغاز ہوا۔ زمین پر چلنا پھرنا اور رہنا ممکن ہو گیا تھا۔ جب زمین خشک ہو گئی تو طوفان سے نجات پانے والوں نے زمین پر کھیتی باڑی کا کام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت نازل فرمائی، زمین پر گھنے درخت اگ گئے، آہستہ آہستہ چرند پرند کی نسل میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سے اولاد ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد جتنے بھی رسول اور نبی دنیا میں تشریف لائے، سب کے سب نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وفات سے قبل اپنے تینوں بیٹوں احام، سام اور یافس کو بلایا اور نصیحت کی کہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا اور کسی صورت کے بتوں کی پوجا نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔